قربانی صرف جانور کی نہیں، خود کو ذبح کرنا سیکھیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو ہمارا گوشت چاہیے، نہ ہی خون، اور نہ ہی ہمارا جانور؟ اسے چاہیے تو ہمارا اخلاص، ہماری نیت، ہمارے اندر جو چینجنگ آتی ہیں۔ اصل قربانی وہ نہیں ہوتی جو ہم عید والے دن ایک جانور کے گلے پر چھری پھیر کر کرتے ہیں۔ اصل قربانی تو وہ ہے جو ہم ہر دن اپنے اندر کے تکبر، حسد، ضد اور انا کو ذبح کر کے کرتے ہیں۔ دیکھیں، قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ملی، لیکن کیا صرف جانور کاٹ کر وہ سنت پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں، اصل سنت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور حضرت اسماعیل نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ اب آپ خود سے پوچھیں کہ آپ نے آج تک کیا قربان کیا اللہ کے لیے؟ اپنی فیورٹ جو چیز ہے، جانور کا گوشت یا اپنی بدتمیزی، جانور کا ہون یا اپنی منفی سوچیں، جانور کی کھال یا اپنے دل کی سختی۔ آج ہم لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل سخت ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جانور کو ذبح کر لینے کا صرف نام قربانی نہیں ہے، ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، ہماری زبان کاٹنے والی ہوتی ہے، گھر میں ماں کی عزت نہیں، باہر کسی کو معاف نہیں کر سکتے، غریب کو ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے سنت پوری کر لی، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم نے قربانی کی، مطلب کہ ہم نے ساری سنتیں پوری کر دی۔ عبادت مکمل تب ہوتی ہے جب آپ کا اخلاق درست ہو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، معاف کرنا، کسی کو معاف کرنا سب سے بڑی قربانی ہے۔ کبھی کسی نے آپ کو تکلیف دی اور آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا، آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ جو ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ ہے ہم اپنے اندر چینجنگز لائیں، قربانی کر کے دکھاوا نہیں کریں۔ آج ہماری قربانی سوشل میڈیا پر ہوتی ہے، تصویر کے کیپشن میں قربانی مکمل ہوئی، الحمدللہ، لیکن دل میں احساس، برتری، ریا اور نمود و نمائش، ایسی قربانی صرف فوٹو ہوتی ہے۔ اللہ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو تم خالص نیت سے بس اس کی رضا کے لیے کرو۔ جب دل چاہے آپ کسی کو سنا دیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دیں، آپ صبر شکر نہ کریں۔ آپ نے جانور ذبح کر لیا، آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے جانور ذبح کر دیا، آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کیا، آپ نے اپنے اندر سے بدتمیزی نہیں ختم کی، آپ نے اپنے اندر سے غصہ ختم نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو معاف نہیں کیا، تو آپ کی یہ کیسی قربانی ہے؟ اگر واقعی میں قربانی کرنا چاہتے ہو تو صبر کرو، اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کرو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرو۔ آپ نے صبر کر لیا، آپ کی قربانی۔ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، آپ ہر بات پر خاموش رہے، آپ کی قربانی۔ آپ نے اپنے اندر چینجنگ لانی ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، یہ قربانی ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑی ہیں۔ جانور کا گوشت آپ بانٹتے ہیں، ہم سب سے پہلے رشتہ دار، دوست اور برابر والے لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن جو اصل ضرورت مند ہیں، جن کے بچے مہینوں سے گوشت نہیں دیکھتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی قربانی قبول ہے جو انصاف، اخلاص اور رحم سے کی گئی ہو۔ اگر آپ نے اپنے ہی فریزر اور اپنے رشتہ داروں کے فریزر بھرنے ہیں تو اس قربانی کا کیا فائدہ؟ وہ آپ لوگ ویسے بھی گوشت خرید کر آپ رکھ سکتے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی شیطان کے خلاف کھڑے ہوں، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنی لالچ، اپنی شہوت، اپنی جھوٹی فخر والی زبان کو ذبح کریں۔ جب تک آپ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جائے گا، وہ آپ کو جھوٹ بولنے پر، مکاریاں کرنے پر مجبور کرے گا۔ سب کچھ شیطان نہیں کرتا، یہ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، تبھی یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ جانور ذبح کر دینا قربانی کا نام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چینج کریں۔ قربانی صرف عید پر نہیں ہوتی، یہ روز کی عبادت ہے۔ جیسے آپ روز کام کرتے ہو، کھاتے ہو، سوتے ہو، اسی طرح روزانہ خود سے پوچھیں، آج میں نے کیا قربان کیا؟ آج میں نے کسی کو معاف کیا؟ کیا آج میں نے کچھ برداشت کیا یا پھر کسی کو تکلیف دے دی؟ یا میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر دی؟ آج میں نے کون سی ضد، کون سی خواہش اپنے رب کے لیے چھوڑ دی؟ آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جانوروں کی قربانی نہ دیں، جانوروں کی قربانی دیں، یہ سنت ہے، لیکن اپنے اندر چینجنگز لانا یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنی زبان، اپنے نفس، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔
اگر آپ واقعی میں عید قربان منانا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں جھکاؤ لائیں، آپ جھکنا سیکھ لیں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی فرما بردار اولاد بن جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں۔ آج خود سے سوال کریں کہ کیا آپ نے واقعی میں کوئی قربانی کی؟ کیا آپ نے واقعی میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑا؟ کیا آپ نے کسی کا دل توڑنے کے بعد معذرت کی؟ کیا آپ نے کسی حقدار کو اس کا حق ادا کیا؟ کیا آپ نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا؟ اگر ہاں تو خوش ہو جائیں، آپ نے جانور سے بڑی قربانی کر دی ہے۔ اور اگر آپ یہ سب کچھ قربان نہیں کر سکے تو جان لیں قربانی کی رسم پوری ہوئی، لیکن روح آپ کی خالی رہ جائے گی، آپ کا دل خالی رہ جائے گا۔ وہ قربانی جو صرف ایک دکھاوا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے اپنے اندر چینجنگز لائیں، اپنے اندر خالص نیت لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور عمل بھی کر کے دکھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا تاکہ ہم خود کو چینج کر سکیں، ہم تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ ہم لوگ خود کو بہتر بنا سکیں۔ رمضان کے بعد عید الفطر آئی، عید الفطر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ دیا، ہم عرفہ کا روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادت کریں، تکبیرات پڑھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ دن وہ ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں، ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو انہی دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر چینجنگز لائیں، ایک دم سے نہیں تو تھوڑا تھوڑا لازمی کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ ایک دن ضرور اپنے اندر چینجنگز دیکھیں گے۔ تو آج سے ابھی سے شروع کریں۔ ہر سال ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم خود کے اندر جو ہے وہ چینجنگز لا سکیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص مہینے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کو ایسے ہی نہ جانے دیں، ضائع مت کر دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کیا پتہ اگلا ذوالحجہ کا عرفہ کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے۔ یہ رسمیں پوری کرنا چھوڑ دیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کریں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے گا۔ باقی آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔